السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں سب لوگ؟ لائیو آڈیو ہو نہیں رہی ہے تو لہٰذا لائیو ویڈیو کی طرف آئے ہیں ہم۔ پاکستان اور افغانستان، طالبان کی فتح یا پاکستان کی فتح؟ پاکستان کی کامیابی یا ناکامی؟ افغانستان کے اندر امریکہ کی جیت یا طالبان کی جیت؟ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے اندر مداخلت کرتا رہا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے، کسی وقت میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر پاکستان کا 5واں صوبہ افغانستان کو بنانے کے لیے جستجو یا ایک سوچ پیدا ہوئی۔ اس سوچ کے بعد پاکستان نے افغانستان کے اندر اپنی سرگرمیاں شروع کی مختلف طریقوں سے۔ یہ بات ایوب دور کی ہے، جب افغانستان کے ساتھ ہم نے اپنے معاملات شروع کیے، جہادیوں کو ترغیب دی اور ان کو اسلحہ فراہم کیا۔ اس کے بعد ہم امریکہ کے پلان کے حساب سے اس جنگ میں کودے اور ہم نے اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر روس کو وہاں سے نکالنے میں معاون کردار ادا کیا، یعنی کہ کرائے کے قاتل ثابت ہوئے۔ افغانستان کی جنگ سے فائدہ سب سے زیادہ جس کو ہوا وہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ان کا ہتھیار بھی بکا اور ان کو اگلے کئی سالوں کی مختلف چیزیں فراہم ہو سکیں۔ ایک تو یہ اپنے مخالف رشیا کو شکست، دوسرا وہاں کی چند معدنیات جو وہاں پہ موجود ہیں، مزید یہ وہاں پہ ایک ٹھیکیدار آرام سے مل گیا، جس کی بدولت وہ کئی سالوں تک کی اپنے ملک کے لیے وہاں سے لیتھیم گیس کی آسانی سے ترسیل کر سکیں گے، بہت کم ترین نرخ میں عالمی منڈی کے حساب سے، جس سے بیٹریاں بنتی ہیں۔ اس 9/11 کے واقعے کی کڑی سے کے بعد عراق اور پھر لیبیا جنگ اور شام جنگ محرکات بنی۔ یہ ایک ہی جنگ کے مختلف ترپ کے پتے تھے۔ ان پتوں سے وہاں پر اپنی عوام کے لیے سستا تیل اور ایندھن فراہم کیا آسانی سے۔ اس طریقے سے امریکہ نے اگر اپنے 300 ملین یا 3000 ملین یا ٹریلین ڈالر اگر بالفرض ان 20 سال کے اندر ان 3 ممالک کے اندر خرچ کیے ہیں، تو وہ سب کچھ اگلے 70 سال تک کے لیے اس نے اپنے اس سے دگنے پیسے محفوظ کر لیے ہیں، گرتی ہوئی اکانومی وغیرہ اور دیگر چیزوں کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ بہت بڑا IMF کا قرضدار بھی ہے اور معاون بھی ہے۔ لہٰذا امریکہ نے اپنے شہریوں کے حقوق اور ان کی مستقبل کے لیے یہ پیسہ پھینکا یا کچھ بھی کیا۔ اس سب میں پاکستان نے کیا کھویا؟ پاکستان نے 40 سال سے 50 سال کے اندر پاکستان نے اپنی 4-5 نسلوں کو ذہنی طور پر بنجر کیا،
اپنی نسلوں کو افغان جہاد کے اندر برباد کیا، اپنی نسلوں کو اسلحہ پکڑایا، اپنی نسلوں کی ذہنی نشوونما روک دی، ہمارے یہاں کا فن مارا گیا، فنکار مارا گیا، ہمارے یہاں کی انڈسٹری ماری گئی، فلمی انڈسٹری ہو، سینما انڈسٹری ہو، آرٹ انڈسٹری ہو، لٹریچر ہو، ہمارا سب کچھ مارا گیا۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب جو 70 کے پیرائے میں کسی حد تک ہمارا کچھ الگ جو بھی رنگ ڈھنگ تھا یا جتنا بھی ہم معتدل تھے وہ سب کچھ بدل گیا۔ ہم ایک جنگجو، خونخوار، عجیب ہی ذہنی مریض قسم کے شکار لوگ ہو گئے۔ ہمارے پاس آپشنز کم سے کم ہوتے گئے۔ اسی اثنا میں ہم نے انڈیا کی چیزوں پہ پابندی بھی لگائی کئی سالوں تک، اور وہ چوری چھپے آتی رہی۔ جب کوئی چیز چوری چھپے آتی ہے اور اس کی ہوس بڑھ جاتی ہے تو یقیناً اس چیز کا امپیکٹ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ پاکستان نے اگر افغانستان کے اندر سے کچھ پایا یا کھویا ہے تو میرے خیال میں صرف کھویا ہے، صرف اور صرف اشرافیہ نے، مقتدر حلقوں نے ہی ڈالر سمیٹے ہیں، باقی عوام کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ دوسری شے یہ ہے کہ افغانستان کے اندر آپ 30 سال تک ان کے قتل و غارت کے اندر ملوث رہے، بالواسطہ یا براہ راست کسی بھی طریقے سے۔ آپ نے ان کا کلچر، جو بھی ان کا کلچر تھا، جو بھی ان کا ٹرائب کا رہنے کا سین تھا، آپ نے وہ برباد کیا، اور ان کے لوگوں کو یہاں پہ اپنے مدرسوں میں رہ کر ان کے لوگوں کو ٹرین کرنے کی کوشش کی اور یہاں سے ان کے استاد بننے کی کوشش کی۔ یہ استاد بننا آپ پہ بھاری پڑا۔ ہم نے یہاں پہ 1,00,000-1,50,000 لوگوں کی جانیں دی ہیں۔ بھارت کو اگر ناکامی ہوئی ہے یا کسی کو یہاں پہ ناکامی ہوئی ہے، چاہے بھارت اس کو اپنی ناکامی تصور کرے یا ہم اس کو بھارت کی ناکامی تصور کریں یا وہاں کا میڈیا کچھ بھی اینگل سے دکھائے، وہ اپنے حساب سے کہیں نہ کہیں شاید کسی نہ کسی پیرائے میں درست ہوں۔ میں ان کو مکمل غلط نہیں کہتا، لیکن میرے کہنا ہے کہ ان کو یہ ہار بہت فائدہ مند پڑی۔ ان کی تمام تر آرٹ، لٹریچر، ان کا کلچر، سب کچھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بوم ہوا۔ ان کی اکانومی 94-96 تک پاکستان سے پیچھے تھی، پاکستان کی اکانومی نیچے گئی، ان کی اکانومی آگے آئی۔ یہ سب کچھ جو ہے ہماری پالیسیوں کا نتیجہ اور ہمارا خمیازہ ہے۔ ہم نے جو بھگتا ہے شاید ہی کسی اور قوم نے بھگتا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کے بھی قاتل ہیں، افغانیوں کے بھی قاتل ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے ہم فلسطینیوں کے بھی قاتل ہیں۔ مطلب ہم انتہائی درجے کے کوئی ذہنی تشدد پسند اور خون بہانے پہ یقین رکھنے والی ایک قوم یا ایک نظریہ بن چکے ہیں دنیا بھر میں پاکستان۔ تو ہم نے اپنا کچھ بھی نہیں، کوئی ایک طریقے کا فائدہ نہیں اٹھایا جس سے ہماری آنے والی نسلیں فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم نے ٹوٹل نقصان اٹھایا ہے۔ اس تمام تر 40-50 سال کی محنت کے بعد، جو کہ ہمارے مقتدر حلقوں کی کامیاب خارجہ پالیسی قرار دی جاتی رہی ہے، اور ہمارے یہاں اس کو بڑا گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے،
یہاں تک کہ ہمارے میڈیا میں افغان طالبان کے بیان یا ان کے ترجمان کی چیزیں ایسے چل رہی ہیں جیسے وہ کوئی بہت پروگریسو ہو گئے ہوں۔ کسی نے سوال لکھا ہوا تھا اپنی تحریر کے اندر، کیا وہ لوگ، حبیب کریم بھائی نے، کیا وہ لوگ واقعی میں ماڈرن ہو گئے ہیں یا قرآن کی تفہیم بدل گئی ہے؟ تو دوست، حبیب کریم سے عرض یہ ہے کہ قرآن کی تفہیم یا تشریح ہر 15-20 سال بعد مسلمانوں کو نئے اصول و ضوابط بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے۔ تو اس میں جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کے اب تک اس کی تشریحات، تفہیم، سمجھ، مختلف سوجھ بوجھ بتائی گئی ہے۔ مختلف اسکول آف تھاٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو جدید دور میں چلانے کی مذاہب کو کوشش کرتے ہیں، ان کو ماڈریٹ کرنے کی مختلف طریقے سے، چاہے وہ جاوید احمد غامدی کے طریقے سے ہو، پرویزی کے طریقے سے ہو، طاہر القادری کے طریقے سے ہو، اور رجت پسندی کا طریقہ ریاست کا طریقہ کار رہا ہے عرب ممالک کی وجہ سے۔ تو لہٰذا وہاں پر افغانستان کے اندر اب جن کا رول بڑھے گا وہ قطر، ایران، چائنا اور رشیا ہوں گے۔ پاکستان، سعودی عرب اور دیگر ممالک کا اثر و رسوخ کم ہوگا۔ ہم نے اب یہ جو سبق سیکھا ہے، اگر ہم نے سیکھا ہے کچھ واقعی، تو ہم نے آئندہ جب تک ہماری ریاست قائم ہے، جب تک ہم نے اس کو واپس دہرانے کی غلطی نہیں کرنی، اور اگر ہم نے مزید کوئی غلطی کی تو ریاست کا چلنا ناممکن ہو جائے گا اور ریاست کا شرازہ بکھر سکتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی ملک کے اندر اس حد تک مداخلت کریں گے تو ہمارے ملک کے اندر اس سے دگنی مداخلت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم ایک طرف چین کی طرف جھکاؤ ہے، ایک طرف امریکہ کی طرف جھکاؤ ہے، اور برطانیہ سے بھی ہمارے لین دین ہیں۔ تو ہم 3 سپر پاورز کے درمیان پٹھو باری کی طرح، باری باری پتھر کی طرح ہماری اینٹ گرتی رہے گی، ایک سے ایک بجتی رہے گی۔ اگر ہم لہٰذا ہمیں اپنا دامن بچا کے سنبھال کے نکلنا ہوگا۔ اگلے 25-30 سال تک ہمیں کوئی مزید حماقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے اندرونی حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پاکستان، افغانستان کے اندر خارجہ پالیسی کے دیکھی جائے تو وہ ٹوٹلی ناکام ہوئی ہے۔ اس بات کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔